وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال درندوں کے چمڑوں کے سلسلے میں تھا کہ اس کا استعمال تو منع ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو الملیح بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن جلود السباع ان تفترش، رواہ الترمذی 1771، وصححہ النووی والالبانی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں کو بچھانے سے منع کیا ہے، تب بیٹھنا بھی منع ہے۔ اسی طرح سے مقدام بن معدی کرب کا بیان ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں پر بیٹھنے سے منع کیا اور استعمال کرنے سے بھی منع کیا اور سواری کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ابو داؤد 4171 وصححہ الالبانی۔ معلوم یہ ہوا کہ درندوں کے چمڑے کا استعمال مومنوں کے لیے درست اور جائز نہیں ہے، اور اس وقت جو چمڑے کے جوتے یا جوتیاں دستیاب ہیں عموماً حلال جانوروں کی چمڑیاں ہیں، اس لیے کہ درندوں کے چمڑے ایک تو کمیاب ہیں اور دوسرے یہ کہ بہت ہی کم دستیاب بھی اور نایاب بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں، اس لیے اگر واقعتاً معلوم ہو جائے کہ یہ درندے کا، شیر کا، چیتے کا، لومڑی کا یا کتے وغیرہ کا چمڑا ہے تو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن عموماً جو جوتا ملتا ہے وہ گائے، بیل، بھینس، بکرے، بکری، اونٹ، دمبے، یہ سب جانور اس قدر وافر مقدار میں ہیں کہ بنانے والی کمپنیاں دھوکہ تو دے سکتی ہیں کہ یہ فلاں درندے کی چمڑی ہے، لیکن حقیقت میں وہ درندے کی چمڑی بہت کم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ درندوں کو مارنا اکثر ملکوں میں منع ہے، اور حلال جانور اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ دستیاب ہیں، اس لیے یہ شک اور شبہ نہیں رکھنا چاہیے، شک اور شبہ نہیں اپنے دل میں پالنا چاہیے، ورنہ آدمی ہمیشہ جب بھی خریدنے کے لیے جائے گا تو اس کے دل میں یہی ڈاؤٹ رہے گا کہ کہیں یہ درندے کی چمڑی تو نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ بعض کمپنیاں تو دھوکہ دے کر بیچتی ہیں، تو اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ حلال پر محمول کرنا چاہیے، حلال پر محمول کرنا چاہیے۔ جہاں تک دوسرا سوال تھا کہ مرد کے جوتے رہتے ہیں گھر میں، کبھی استعمال کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔